اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممتاز چینل کے ناظرین، اللہ سے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ آج ہم نے فعل ماضی کی چھٹی قسم ماضی تمنائی پڑھنی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی ناتمام، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ یہ سارے کے سارے فعل یا یہ عمل جو ہوتا ہے یہ ماضی کی طرف ہوتا ہے، ماضی کے اندر ہوا۔ ماضی مطلق بھی ماضی میں کام ہوا، صرف لفظوں کے فرق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی مطلق ہے، ماضی قریب ہے۔ ماضی مطلق آسان طریقہ آپ کو بتایا، مصدر کا تن یا دن میں سے نون کو گرا دیں تو ماضی مطلق بن گئی۔ ماضی قریب بنائی، ماضی مطلق کے واحد غائب سے آخر کے اندر دال کو یا تے کو زبر دے کر کے آگے ہا لگا دی، اس کے آگے است لگا دیا، رفتہ است۔ اور سیغے بنائیں گے، ست گرا دیں گے، رفتہ اند، رفتہ ای۔ اور اسی طریقے سے ماضی بعید، ماضی مطلق کے واحد غائب سیغے سے دال کو زبر دی، ہے لگائی اور اس کے آگے بود لگا دیا۔ جب اور سیغے بنائیں گے تو ان کی علامتیں لگاتے جائیں گے، آمدہ بود، آمدہ بودند، آمدہ بودی، آمدہ بودید۔ اور اسی طریقے سے ماضی ناتمام، صرف ماضی مطلق کے شروع کے اندر ہم نے میم اور یہ لگا دینی ہے، میں رفت، میں رفتند، میں رفتی، میں رفتید، میں رفتم، میں رفتیم۔ اور ماضی احتمالی، جیسے کہ میں نے کل سبق کے اندر آپ کو پڑھایا تھا کہ ماضی مطلق کے آخری حرف کو زبر دیں گے، ہے لگائیں گے، آمد سے آمدہ، اس کے آگے باشد لگا دیں گے، آمدہ باشد، آمدہ باشد۔ جب اور سیغے بنائیں گے تو باشد کی دال کو گرا دیں گے تو باقی سیغوں کی علامتیں لگاتے جائیں گے۔ فرمایا آمدہ باشد، آمدہ باشند، آمدہ باشی، آمدہ باشید، آمدہ باشم، آمدہ باشم۔ یہ ماضی بن گئی احتمالی۔ آج ہے ماضی تمنائی۔ تمنائی کا مطلب ہے آرزو، تمنا، یعنی کسی چیز کی تمنا کرنا۔ اور اس کی طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر کے اندر یائے مجہول لگا دیں گے، صرف بس یائے مجہول۔ آمد سے آمدے، رفت سے رفتے، گفت سے گفتے، اور ورزیدن سے ورزیدے۔ تو گویا کہ ہم یائے مجہول لگائیں گے اور باقی سیغوں کی علامتیں لگائیں گے، جیسے کہ آمد سے آمدے۔ اچھا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے صرف 3 سیغے ہوتے ہیں: واحد غائب آمد سے آمدے، جمع غائب فرمائے کہ ہم نے یا سے پہلے جمع کی علامت لگانی ہے، جیسے آمد سے آمدے۔ اب ہم نے یا سے پہلے نون اور دال لگانی ہے، جمع غائب کی علامت آمدن دے۔ اور ایک متکلم کا سیغہ، واحد متکلم کا، آمدہ میں، آمدہ میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جمع غائب کے اندر، واحد حاضر کے اندر ہم یہ لگاتے ہیں، ایک تو یہ واحد حاضر کی علامت ہے، جیسے آمد سے آمدی، یہ آ گئی، دال زیر یا دی۔ اگر ہم آگے یہ لگاتے ہیں، یا مجہول لگاتے ہیں، تو 2 یا اکٹھی ہو جائیں گی، یہ کلمہ ثقیل ہو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ اس لیے اس کو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، ثقیل ہو جائے گا، زبان پہ ثقیل ہو جائے گا۔
اس لیے واحد حاضر کا صیغہ ماضی تمنائی کے اندر نہیں آتا، اور جمع حاضر کی بھی یہ ہوتی ہے آمدید، تو اگر ہم آگے یا لگاتے ہیں تو پھر یہ بھی ثقیل ہو جائے گا، تو اس لیے یا متکلم جمع متکلم کے اندر بھی یا آتی ہے، تو اس لیے ان تین صیغوں پر انحصار کیا ہے، واحد غائب، جمع غائب اور واحد متکلم۔ آمد سے آمدے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ آتا وہ ایک شخص زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ واحد غائب، فعل بحث فعل ماضی تمنائی۔ آمدن دے، کیا اچھا ہوتا آتے وہ شخص زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ جمع غائب، بحث فعل ماضی تمنائی۔ آمدمے، کیا اچھا ہوتا کہ آتا میں ایک شخص زمانے گزرے ہوئے میں، صیغہ واحد متکلم، بحث فعل ماضی تمنائی۔ تو گویا کہ آج ہم نے ماضی کی 6 قسمیں جو تھیں ہم نے ان کی پڑھ لی۔ یہ گرامر اس لیے پڑھائی جا رہی ہے تاکہ یہ فارسی کی گرامر، اصل مقصود تو عربی کی گرامر ہے نا، کم از کم ان الفاظ کو سنا جائے، ان صیغوں کو سنا جائے اور ماضی کی قسموں کو سنا جائے، تاکہ یہ الفاظ، یہ صیغہ، یہ متکلم، یہ واحد غائب، جمع غائب، ان الفاظ کو جس وقت کہ ہم سنیں گے تو عربی پڑھنے کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ آج ہم نے گردانیں ساری ماضی مطلق کی بھی پڑھ لی، ماضی قریب کی بھی، ماضی بعید کی بھی، ماضی ناتمام، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی کی بھی گردانیں پڑھ لیں۔ تو ان صیغوں کو عربی زبان کے اندر گردان کہتے ہیں، اور گردان بار بار پڑھنی پڑتی ہے، اور نحو جو ہے نا اس کو سوچنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ کہتے ہیں نحویاں را مغز باشد چوں شہاں، نحویوں کا مغز ایسے ہوتا ہے جیسے بادشاہوں کی سوچ ہوتی ہے۔ صرفیاں را مغز باشد چوں سگاں، فرمایا کہ صرفیوں کا یہ صرف ہے، ان کا مغز ایسے ہوتا ہے جیسے کتے بار بار ایک چیز کی طرف اشارہ کر کے ہلکاتے ہیں، اس طریقے سے اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، پھر یہ دماغ کے اندر آ کے بیٹھتی ہے۔ تو یہ ایک سبب بنتا ہے عربی کے سیکھنے کا، اور جس وقت کہ ہم ان کی صیغوں کی نشانیاں، علامتیں، آگے یہ ہم نے ساری ماضی پڑھی ہے، ماضی معروف، آگے ہم پڑھیں گے ماضی مجہول، پھر ان کا بھی پتہ چلے گا، ان کی علامتیں بھی لگائیں گے، تو انشاءاللہ اس کے اندر بڑا فائدہ ہوگا۔ دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین و دنیا کی ترقی عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے، اور آخری دم کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ھذا ھو المرام الا تبقی المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام۔